آپ کی نظر میں کیا اس سیز فائر کو جو اس وقت صورتحال ہے اس کو ایک مستقل سیز فائر کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ معروضی انداز میں اور غیر جانبداری سے تجزیہ کریں تو دونوں ممالک نے آخری وار کرنا تھا۔ ایران نے جو ہے ایک شدید حملہ کیا آج صبح ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے، اور اسرائیل نے جوابی وار کیا، اور اس کے اوپر جو ہے صدر ٹرمپ برہم ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی ابھی باقی ہے، بلکہ زیادہ ہو گئی ہے، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے اب کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ لیکن امریکہ کے دباؤ کے تحت اسرائیل نے جنگ بندی قبول کر لی ہے، اور اسرائیل اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرے گا، لیکن یہ جنگ بندی فریجائل ہے کیونکہ دشمنیاں بڑھ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے اختلافات کی خلیج ہے وہ بھی بہت وسیع ہو گئی ہے ہر حوالے سے، وہ جوہری تنصیبات کے حوالے سے ہو، جوہری استعداد کے حوالے سے ہو، وہ میسائل اٹیکس کے حوالے سے ہو، یا ان دونوں کی جو نظام حکومت ہے، مثلا اسرائیل اور امریکہ کو اعتراض ہے ایرانی نظام حکومت کے اوپر، اور اسرائیل کو ایران جو ہے پورے کے پورے علاقے کو مقبوضہ علاقہ سمجھتا ہے، اور اس کے جتنی بھی پریس ہینڈ آؤٹس ہیں یا جو سرکاری بیانات ہیں اس میں اسرائیل کو قابض دکھایا ہے، اور اس پوری کی پوری سرزمین کو، اسرائیل کی سرزمین کو مقبوضہ دکھایا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے گزشتہ رات قطر نے اپنا سفارتکاری کا کردار ادا کیا، اور وہ کامیاب رہا، امریکہ کے کہنے پہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیو وٹکاف کی دوبارہ ایرانی حکام کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، رابطے بحال ہوتے ہیں، سفارتکاری بحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس میں کئی سوالیہ نشان ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے امریکہ سے پوچھے بغیر، صدر ٹرمپ سے پوچھے بغیر یک طرفہ حملہ ابھی نہیں کرے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔